بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس دنیا میں ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ محنت کریں اور پلان کریں، اور اس کے بعد نتیجہ پھر کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، تو نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹینشن تو ہم ساری اللہ پہ ہی چھوڑتے ہیں، اور یہ اچھا ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ اگر امتحانات ہوتے ہیں تو دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ پورے سال محنت کرتے ہیں، محنت کرنے کے بعد پلان کرتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے جو سبجیکٹس ہیں اس پہ کس طرح سے کمانڈ لینی ہے، کمانڈ لینے کے بعد تمام چیزیں کرنے کے بعد امتحان میں شریک ہوتے ہیں، نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بغیر محنت کے ایگزام میں پہنچ جائیں اور اس کے بعد کہیں اللہ تعالیٰ مجھے فرسٹ پوزیشن دلا دیں، تو یہ تو بہت ناجائز ہوگا نا۔ محنت اور پلاننگ ہر چیز میں بہت ضروری ہے۔ اس کے ایک اور ایگزامپل، گھر میں تقریبات ہوتی ہیں، ابھی عید ختم ہوئی ہے، آپ کے گھر پہ بھی اور میرے گھر پہ بھی شادی کارڈز کا ایک بہت بڑا بنڈل آ چکا ہے۔ اس شادی میں اگر آپ 500 لوگ بلا رہے ہیں، 1000 لوگ بلا رہے ہیں، جتنے بھی لوگ بلا رہے ہیں، آپ باقاعدہ پورا پلان کرتے ہیں آپ کہ اتنے مہمان ہوں گے، اتنے لوگوں کا کھانا بنواؤں گا، یہ مینیو ہوگا۔ آپ پلان نہ کریں، 1000 لوگ بلا لیں اور وہاں پہ آپ کھانا جو ہے 100 لوگوں کا بنا دیں، 200 لوگوں کا، کیا ہوگا؟ بیڑا فرق ہوگا۔ لوگ آئیں گے وہاں پہ آ کے ایسی بے عزتی کریں گے، آپ کی کھانا نہیں ملے گا۔ یہاں پہ بھی پلاننگ کی ضرورت ہے، لیکن اس دن بھی آپ پلان کرنے کے بعد تقریب کو اللہ کے حوالے ضرور کر دیتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دینا، میں نے اپنی پوری کوشش کی۔ اب آتے ہیں اس دنیا میں جو ایک زندگی آتی ہے نا ناظرین، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں آتی نہیں ہے، اور اس دنیا سے جانا بھی سب کو ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی، اس پہ کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن جو اس دنیا میں زندگی لانے کے ذمہ دار ہیں وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اب کیا وہ ماں باپ جو ہیں پلان کرتے ہیں کہ اس بچے کو ہم نے لانا ہے تو اس کو ہم نے کس طرح سے تربیت کرنی ہے، کس طرح سے اس کی جو ہے تعلیم کا ہوگا، کس طرح سے ہم اس کو خوراک دیں گے، کیسی خوراک دیں گے؟ ہمیں شاید کچھ نہیں پتا، کیونکہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے اس دنیا میں جو بھی بچہ ہے نا وہ صحت مند بھی ہو، وہ اس کو بھی انجوائے کریں، بچہ بھی زندگی کو انجوائے کرے، ایک اچھا انسان، ایک اچھا شہری، ایک کامیاب انسان بنے۔ لیکن بدقسمتی سے ناظرین اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ بالکل الٹا ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں شادی کرنا تو بہت آسان ہے، لڑکا لڑکی جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں بس شادی کر دو، لیکن ہمیں ایک اچھا ماں باپ بننا نہیں سکھایا، ایک اچھی بیوی، ایک اچھا شوہر بننا نہیں سکھایا۔ اور اس کے بعد ہو کیا رہا ہے؟ اس ملک میں ہر سال کوئی 50 لاکھ سے 70 لاکھ کے درمیان خواتین حاملہ ہوتی ہیں، اور آپ یہ سوچیں کہ ان میں سے پلان نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں، یہاں تو عورتوں کو نعوذ باللہ بچہ پیدا کرنے کی مشین بنا دیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں خواتین جو ہے نا اس دنیا میں ایک بچہ تو پیدا کر دیتی ہیں، اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یاد ہے میں جب فلڈ آیا تھا، میں گیا ان ایریاز میں، ایک آدمی نے 2 3 شادیاں کی ہوئی ہیں، 10 11 بچے ہیں۔ وہ بچے کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ خواتین وہ ایک زندہ لاش ہوتی ہے۔ اس حوالے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا پلان کیا ہے اور ہمیں کیا پلان کرنا چاہیے۔ اس پہ آج ہم بات کریں گے، اور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس وقت ہم براہ راست بات کر رہے ہیں، اور آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں اپنے سوالات، اپنے شکوک و شبہات کے ساتھ۔ نمبر ہے 35305778، اور کراچی سے باہر کے ویورز میں ڈائل کرنے سے پہلے ڈائل کریں 021، اور نمبر 2 ہیں 78 اور 79۔ آئیے آج کے مہمان سے تعارف کراتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی محمد میر صاحب، جو کہ چیف ہیں فلاح کے حوالے سے۔ فلاح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کیونکہ آج فلاح بہبود ہی ہے۔ آج ہم سب بات کریں گے اپنے ملک کی خواتین، اور سب سے بڑی بات ان بچوں کے لیے جو کہ اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو ان کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا شاید، لیکن یہ لوگ ضرور سوچ رہے ہیں، اور یہ لوگ سوچ رہے ہیں۔ اور جب انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے ان لوگوں کے لیے، ان کے کیا لگتے ہیں، ان کے کوئی جاننے والے تھوڑی ہیں، لیکن ان بچوں کے لیے جو کہ اس دنیا میں آئیں تو اچھی صحت کے ساتھ آئیں، اچھی تعلیم ملے، اچھی غذا ملے، ان کے ماں باپ بھی زندگی کو انجوائے کریں اور ان کے بچے بھی انجوائے کریں، نہ کہ زندگی ایک عذاب بن جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پاپولیشن کونسل آف پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ آپ ضرور جاننا چاہیں گے کہ اس فلاح پروجیکٹ اور یہ جو فلاح کی بات ہو رہی ہے اس میں یہ لوگ کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف میرے ساتھ جو موجود ہیں آج ہمارے مہمان، اس پروگرام میں اکثر و بیشتر آپ نے ان کو دیکھا ہے، ڈاکٹر تنویر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، میں ان کے لیے کیا کہوں، میں ان لوگوں کو انسان نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ اس کا ایک ریزن ہے، جنات نہیں ہیں یہ لوگ، فرشتہ صفت لوگ ہیں۔ ہینڈز ایک ادارہ ہے، پروفیسر غفار بلو صاحب کا میں ضرور نام لینا چاہوں گا، جو کہ اس ادارے کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے ایک ادارہ بنایا، اور جب ہم اور آپ سو رہے ہوتے ہیں نا، اور اس وقت ہم یہاں پہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، آپ شاید ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کا ادارہ ان لوگوں کے لیے
جو زندگی کی سہولیات، زندگی کی بنیادی حقوق سے بالکل محروم ہیں اور اس وقت سیلاب زدگان ہیں، پتہ نہیں کہاں خیموں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں، ان کو ڈھونڈتے ہیں، ان کو ہیلپ کرتے ہیں، نہ صرف ہیلپ کرتے ہیں، کھانا پرووائڈ کرتے ہیں، کپڑے پرووائڈ کرتے ہیں، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، بچوں کو دودھ دیتے ہیں، ان کے لیے گھر بناتے ہیں، باقاعدہ بنائیں، ہزاروں گھر بنا دیے اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں کا ان کا پلان ہے. یہ عجیب مخلوق ہے. ان کے حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. السلام علیکم جی. شکریہ سر کیسے مزاج ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. اسلام آباد سے آپ ہیں؟ میں اسلام آباد سے آیا جی. سر یہ بتائیے، پہلی بات ہمارے ملک میں ایک بڑا مسئلہ ہے، جب بچہ اور بچی بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے، فوراً ماں باپ کو شروع کر دیتے ہیں ان کی شادی کرو، شادی کرو. اچھا ماں باپ ٹینشن میں کہ بھائی خاندان والوں نے، محلے والے، شادی ہو گئی اور فوراً اب کپل سے اولاد کب ہوگی؟ اچھا ایک اولاد ہو جائے ابھی سال دوسری کب ہوگی؟ یہ ملک کیسا ملک ہے؟ یہ اس کو صرف شادی بچوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. اور ماں باپ بننا ہمیں نہیں سکھایا جاتا. شادی کرنا تو سکھا دیا جاتا ہے، کروا بھی کیا ہمیں ماں باپ بننا سکھایا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ میرے خیال میں تو بڑا اچھا آپ نے ایک نکتہ اٹھایا ہے. جہاں تک شادی کا سوال ہے تو جو میں اس کو صحت کے حوالے سے جواب دینا چاہوں گا کہ جو ابھی اس وقت موجودہ طبی ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر 18 سال سے کم عمر کی عورت حاملہ ہو جائے یا 35 سال سے زیادہ ہو تو ان میں پیچیدگیوں کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے. مختلف قسم کی پیچیدگیاں جس میں ماں کی موت شامل ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ارلی ایج کی شادیاں جو ہے اس میں پریگننسی بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہماری کتنے پرسنٹ شادیاں جو ہیں وہ ٹین ایجر شادیاں ہو رہی ہیں؟ یہ میرے خیال میں کوئی 30 سے 40% اس طرح کی ہے. 30 سے 40%؟ جی، جو کہ ارلی ایج میں جن کی. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ آپ تو کیونکہ بالکل گھسے میں ان علاقوں میں لوگوں سے، لوگ صرف یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پہ، کیا ہے ہمارے حالات ملک کے؟ کیا ہمارے یہاں میٹرنل موٹیلٹی ریٹ ہے، انفینٹ موٹیلٹی ریٹ ہے؟ ذرا بتائیں گے ہوتا کیا ہے یہ؟ دیکھیں ہے تو بڑی ناگفتہ حالت، اور خاص طور پہ عورتیں اور بچے وہ ہمارے قوم کا وہ نازک گروپ ہے کہ جس کو صحت کے سہولیات میسر نہیں ہے. عورتوں کی بات آپ نے جیسے بتایا کہ تقریباً 7 لاکھ کے قریب عورتیں ہر سال مر جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایک زندگی کو جنم دے رہی ہوتی ہے. ہر 20 منٹ بعد ایک عورت مر رہی ہے. ہر 20 منٹ بعد؟ ہر 20 منٹ بعد. کون ذمہ دار ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں، یہ سوسائٹی ذمہ دار ہے، سسٹم ذمہ دار ہیں جو کہ صحت کی سہولیات فراہم کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں. اب 1000 بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ پہلا سال مکمل ہونے سے پہلے اس میں سے 76 بچے جو ہیں مر جاتے ہیں ہر 1000 بچوں میں. تو تقریباً 6 لاکھ بچے نمونیا سے مر جاتے ہیں، 5 لاکھ بچے 10 کی معمولی سی بیماری میں مر جاتے ہیں. یہ بھی وہی مسائل ہیں کہ صحت کی سہولیات نہیں ہیں، اور بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ اس میں سے 45% بچے جو ہیں پہلے جو اموات ہیں وہ 1 ماہ کے عرصے کی میں ہو جاتی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی صحت بہت بڑا مسئلہ ہے. جب ماں کو صحت نہیں ملتی تو بچے کی صحت کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. تو یہ جو بچوں کی اموات اور ماؤں کی بہت زیادہ اموات، اس کی سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ صحت کی سہولیات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں ایک سوری انٹروین کروں گا اور ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا ایک سوال کے لیے، لیکن اس سے پہلے کالر ہے، میں سوال پوچھنا ضرور چاہوں گا. 62 سال ہو گئے پاکستان کو. 62 سال اگر کسی انسان کی عمر ہوتی ہے تو وہ بزرگ کی طرف آ جاتا ہے کہ جی اب یہ مڈل ایج سے اب اولڈ ایج کی طرف آ رہے ہیں. 62 سال سے باتیں ہو رہی ہیں اس ملک میں، ماں بچے کی صحت پہ سیمینارز ہو رہے ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں، لیکن صورتحال ویسی کی ویسی. کیا وجہ ہے؟ اس میں میں آپ سے جواب دوں گا. اس پہلے ہمارے ساتھ بڑے ہمارے ریگولر اور کالر اور ویور اور گلوبل پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر علی عمران صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد، کیسے مزاج ہیں؟ کیسے ہیں؟ اور میرا سلام دوسرے 2 ڈاکٹروں کو. آج آپ نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ٹچ کیا ہے جو کنٹراورشل بھی کہہ سکتے ہیں اور سینسیٹیو بھی ہے، لیکن جہاں ہمارے معاشرے میں میڈیا آزاد ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو 2 باتیں کہوں. فیملی پلاننگ جو ہے، جیسے بھی آپ نے 18 سال کا ذکر کیا اور 35 کا، دیکھیے فیملی پلاننگ کا مطلب یہ، میں نیو یارک میں رہا اور باہر رہا ہوں، تو وہ چاہے پری میرج ہو، کیونکہ بہت سے ممالک میں فیملی پلاننگ تو ہو رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ شادی سے پہلے ہی یوں کہنے دیجیے مجھے کہ ان کے بچے ہو رہے ہیں. بنیادی چیز ہے پلاننگ جو ہے بچانے والے بچوں کے لیے اس طرح کی جائے کہ وہ صحت مند، جسمانی، ذہنی اور پھر فیوچر میں ایک روحانی طور پر اچھے انسان بنے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم ہیلدی ڈائٹ کا تصور دے رہے ہیں کہ بچوں کو پڑھایا جائے، وہاں ہمیں اسکول کالجوں میں آج کے جدید دور میں جہاں انٹرنیٹ ہے، ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے، جہاں پہ ٹیلی ویژن پہ
ہر طرح کے گانے آ رہے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, اور جس طرح ہمارے پروگرام, اس میں اگر ہم سیکس ایجوکیشن کو اسلامک دائرے میں اور ہیومنسٹک دائرے میں دیں اور بچوں کو بتائیں تاکہ بچے اچھے فیصلے کریں, اور جب وہ فیصلے کریں تو نیچرل میتھڈ سے بھی فیملی پلاننگ ہے جو بڑے آرام اسلامک ویلیوز میں ہو سکتی ہے جو آپ سب جانتے ہیں. سیکنڈلی فالوڈ بائی اگر جیسے اگر پلز ہیں اور میل چیزیں ہیں جو اخبارات میں آتی ہیں, تو کہنے کا مقصد ہے کہ نیچرل میتھڈ کا علم ہو, بچوں کو چیز ہو. تو اگر ہم اپنا جو 4 کا ریٹ اس وقت چل رہا ہے پاکستان کا 4.1, اگر ہم 2 لے آئیں ایران کی طرح, ایک زمانے میں ایران کا بھی بہت تھا, اور پاپولیشن میں ہیلدی لوگ ہوں تو فیوچر کی ہیلدی فیملی ہوں گی, ہیلدی مائنڈز ہوں گے. اور سیکنڈلی پرائمری ہیلتھ کیئر کو پروموٹ کریں تاکہ انفینٹ مورٹیلیٹی اور میٹرنل مورٹیلیٹی ریڈیوس ہو. صرف باتیں کرنے سے, این جی او کھول لینے سے 70% ہماری آبادی گاؤں میں رہتی ہے. جب تک ہم ان کو پرائمری ہیلتھ کیئر سعودی عرب کی طرح, کویت کی طرح نہیں دیں گے, ایک زمانے میں 40 سال پہلے کویت اور سعودی عرب کی میٹرنل اور انفینٹ ہم سے زیادہ تھی. میرا خیال ہے ہمیں سب کے مل کے ایز اے قوم سوچنا ہے, تب فیملی پلاننگ بھی اچھی ہوگی. اور ہمارے معاشرے میں جو آنے والے وقت میں برائیاں آنے والی ہیں, جب پری میرجز بچے ہوں گے, ان کا بھی ابھی یہ سوچیں. عیدی صاحب تو آلریڈی سوچ رہے ہیں. تو فیملی پلاننگ ایٹ آل لیول, کنٹروورشل سبجیکٹ, very sensitive subject, but it has to be dealt in modern times. So family planning from all perspectives. Thank you sir, thank you so much. بہت شکریہ. اچھا, فیملی پلاننگ سر ایسا ایک ٹیبو بن چکا ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں, میں آج ایک بات کر رہا ہوں, میں اس پلاننگ کی بات کر رہا ہوں آپ سب کے لیے بھی, کیونکہ جب شادی ہوتی ہے تو ایک دنیا میں ایک زندگی آتی ہے. اس کے لیے آپ کیا پلان کر رہے ہیں, ہم کیا پلان کر رہے ہیں, ہر لحاظ سے. صرف فیملی پلاننگ, ہم جو ایک بات یہ نہیں ہے کہ جو ایک کنٹروورشل ایک ٹاپک ہے, ہم بات کر رہے ہیں پورا پلان. اس کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں, ایک لائف پلان. آپ اس ماں کے لیے کیا سوچ رہے ہیں جو کہ ایک پریگننسی کے فیز سے گزرے گی. ہم اور آپ سوچتے ہیں, شاید نہیں سوچ. ڈاکٹر صاحب, میرا سوال آپ سے وہی, اتنی باتیں ہمیشہ ہوتی ہیں ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں, ماں کی صحت, بچے کی صحت, ہوتا ہوا تھا کچھ بھی نہیں, کیا وجہ؟ دیکھیے بالکل آپ نے, اور جو آپ کے کالر ہیں انہوں نے صحیح نقطہ اٹھایا کہ اس سب کے حل کے لیے ہمیں کوئی بیسٹ پریکٹسز اڈاپٹ کرنی پڑیں گی, کوئی سمپل انوویٹیو ٹیکنالوجی کو لانا پڑے گا, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تو انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو سمپل طریقہ کار جو ہمارے جیسے ترقی یافتہ ملک کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ برتھ اسپیسنگ کا ایک انٹرونشن انٹروڈیوس کرا دیں, اور صرف یہ بھی جدید طبی سائنس یہ آج کل یہی کہہ رہی ہے کہ بچے کی پیدائش جب ہو جاتی ہے اس کے بعد جو اگلے بچے کا ارادہ ہے وہ 24 مہینے کے بعد کیا جائے. سر کہاں ہمارے تو سسرال میں یہاں پہ پھڈے ہو جائیں گے, اور ساس تو کہتی ہے ایک کے بعد دوسرا لے کے آؤ بھائی. نہیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, 24 مہینے جو ہے یہ وقفہ, یہ قرآن پاک میں بھی مینشنڈ ہے, اور 2 جگہ مینشنڈ ہے. کس جگہ پہ آپ ریفرنس دے سکتے ہیں مجھے ابھی صورت کا تو اصل نمبر یاد نہیں ہے, وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں, لیکن 2 جگہ یہ مینشنڈ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2.5 سال تک دودھ پلائیں. تو یہ تقاضا پورا کرنے کے لیے آپ کو وقفہ تو کرنا ہی پڑے گا. اب آپ کے اصلی سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ ہمارے کمزوری کیوں رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سن 1965 میں پاکستان ان تھوڑے سے ممالک میں تھا جو خطے کے جنہوں نے ایک باضابطہ فیملی پلاننگ پروگرام کا آغاز کیا, لیکن وہ باقی ممالک جو ہے وہ تو بہت آگے نکل گئے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے اس ریس میں بہت پیچھے رہ گیا. اور آج ہماری آبادی جو ہے وہ تو آپ کو تو پتہ ہی ہے 178 ملین کے قریب ہے. اس میں میرے خیال میں 3 چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر بڑی اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سپورٹ اور کمٹمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رہی ہے. 65 میں بہت اونچی تھی. کیا مطلب اس سے کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی ترجیحات میں کیا پاپولیشن اور ویلفیئر جو ہے وہ شامل ہے یا نہیں, یہ اس کا مطلب ہے. اور اسی کے ساتھ کہ آپ نے جو اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی ہیں کیا ان میں تواتل ہے یا نہیں, یا وہ جلدی بدلتی جا رہی ہیں. تو یہی ہوا ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے پروگرام میں کبھی ایک اپروچ کو انٹروڈیوس کرایا, پھر اس کے بعد اسی اپروچ کو ختم کر کے ایک اور اپروچ کو کیا, تو اس میں تسلسل نہیں رہا ہے. اور تیسری چیز جو سب سے اہم رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیس, رسائی. اور رسائی ایک تو فزیکل بھی ہے کہ آپ کسی سہولیت تک پہنچنے میں آپ کو کتنی آسانی یا دشواری ہے, اور دوسرا یہ کہ جب آپ اس میں فیسلٹی میں جا رہے ہیں تو آپ کو کتنی اس میں معیاری بھی ہے, اور کیا اس میں آپ کو کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے اس لحاظ سے کہ سوشلی لوگ سمجھیں گے کہ آپ اپنا جو ہے انٹینٹ جو ہے وہ شو کر رہے ہیں کہ آپ فیملی پلاننگ کرنے جا رہے ہیں. ایک اور کالر لیتے ہیں, خاتون ہے ہماری بہت ریگولر کالر, بہت قابل احترام کالر اور ویور, طاہرہ صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی, آپ کو بلیٹڈ عید مبارک. سیم ٹو یو ڈاکٹر صاحب, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. میں نے آپ کو عید شو دیکھا تھا, فرسٹ ڈے جو آیا تھا, بڑا اچھا پروگرام کیا تھا آپ نے. کال میں نے کیا, لیکن پتہ
कुछ कॉल ही नहीं मिल सकती। नहीं, वो रिकॉर्डेड शो था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं समझ गई थी। जब मैंने ये तो आपका लाइव देख लेती हूँ, लाइव मुझे पता रिकॉर्डेड प्रोग्राम है आपका। और आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आज के टॉपिक के क्या आज कहना का चाहिए? टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन डॉक्टर साहब बात ये है कि हम लोग प्लानिंग तो बहुत करते हैं, ठीक है ना भाई, यूं प्लानिंग, लेकिन ये कि जब लड़की की शादी होती है और जब वो ससुराल जाती है तो जो भी उनकी प्लानिंग होती है वो सब जो है ना फेल हो जाती है। अच्छा, जब शादी होती है, बच्चा और पहली बेटी हो जाती है, फिर ये होता है कि भाई ठीक है दूसरा होगा इंशाल्लाह बेटा हो जाएगा। अब ये तो अल्लाह की तरफ से वो बेटी हो जाती है। फिर एक बेटा के लिए ना वो बेटी पे बेटी 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 करते रहते हैं। अब ये कि ससुराल वालों को अल्लाह बस उनको भी नेक हिदायत दे, उनको कौन समझाए। जो सास साहिबा होती हैं और जो फैमिली में जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं नहीं बेटा जरूरी है, बेटा। अब उस बेटे के चक्कर में 4 बेटियां हो जाते हैं। अब जो अल्लाह ने दे दी, चलो एक बेटी दे दी, 2 बेटियां भी रहमत है। आजकल तो बेटियां तो बेटों से ज्यादा माँ बाप का ख्याल करते हैं, बेटियां ज्यादा मोहब्बत करती हैं, इतनी मोहब्बत करती हैं। बेटियां शादी भी कर लेते हैं फिर भी माँ बाप की खिदमत करते हैं। और बेटा क्या आपने शादी कर ली, वो तो चलो बेटे करते हैं बहुत कम। अब ऐसे भी बेटे होते हैं शादी हो जाती है फिर खत्म, लेकिन फिर भी उनको जो है ना बेटी की ख्वाहिश में जो शादी का क्या चीज खत्म हो गई भाई जी, शादी का बेटे की शादी जब कर लेते हैं हम बेटे को रुखसत कर देते हैं। अरे बेटा रुखसत हो रहा है आजकल, बेटा रुखसत हो जाते हैं। ऐसा बहुत कम बेटे हैं, बहुत खुशकिस्मत माँ बाप हैं जो नेक औलाद होते हैं या बेटा उनके मतलब बुढ़ापे। मैं इतनी लोगों को जानती हूँ बेटों के बावजूद, पता है वो लोग खुद काम करते हैं, दे डू एवरीथिंग देमसेल्फ। तो ऐसे बेटे का भी क्या है, ठीक अल्लाह ने नहीं दिया तो इसमें कोई बेहतरी होगी ना डॉक्टर साहब, है या नहीं है? लेकिन हम इस लोगों को एजुकेट इस तरह नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी कहते हैं उनको, लेकिन उनकी वो एक बात है कि नहीं, बिल्कुल आप इसमें आप क्या करेंगे? एनीवेज कोई सवाल और पूछना चाहेंगी? ये नहीं बस डॉक्टर साहब यही कहना था मुझे। बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूएबल इनपुट्स का। और आप तमाम लोग जो देख रहे हैं आप भी शामिल हो सकते हैं कि किस तरह से हम अपने माशरे को सेहतमंद बना सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये बात उन्होंने आप दोनों से पूछना चाहूँगा, हमारे माशरे में ये भी बड़ा मसला है, एक डायलेमा, कि लड़की जब पैदा हो जाए पहली तो फिर ये फ़ौरन ख्वाहिश होती है कि लड़का हो जाए, फिर दूसरी लड़की हो गई। फिर हमारे यहाँ ये जो प्रायोरिटाइज़ किया गया है लड़की को, हमने नौज़ुबिल्लाह मतलब मैं तो कहता हूँ कि अब कितने लोग हैं जिनके घर में लड़के मौजूद हैं लेकिन काम में आजकल लड़की आ रही है, ठीक है ना, वो शादी भी हो गई होती तो माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत कर रही होती है। ये लड़के की जो हवस में हम बच्चे पैदा किए जा रहे होते हैं, इस पर आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? लेकिन इस वक्त थोड़ा सा एक मसला है, वो जा रहे हैं ब्रेक पे, ठीक है नाज़रीन, बात हो रही है ब्रेक के वाले से। और आज हम प्लान कर रहे हैं, दुनिया में हर काम के लिए हम प्लान करते हैं, हम अपनी फैमिली जब पूरी फैमिली जब बनाते हैं उसके लिए हम लोग कितना प्लान करते हैं, किस तरह से प्लान करना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं सीखूंगा डॉक्टर अली साहब से, डॉक्टर तनवीर साहब से और आप लोगों से। लेकिन जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक क्लिनिक ऑनलाइन में नाज़रीन, दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन जिन व्यूअर्स ने भी ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी प्लानिंग की। अब जब हम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं ना तो वो आ जाता है 2 बच्चे खुशहाल कराना, और वो अब नहीं समझ में आता। मैं पूछूंगा डॉक्टर साहिबान से, लेकिन मैं आज उस प्लानिंग की बात कर रहा हूँ कि हम जब दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो हम पहले उसके लिए प्लान करते हैं। हम चाहे इम्तिहानात हों, चाहे तकरीबात हों, चाहे हमारी मीटिंग्स हों, और उसके बाद नतीजा अल्लाह पे छोड़ देते हैं। इस दुनिया में जब हम बच्चा लेके आ रहे होते हैं तो क्या हम उसके लिए प्लान करते हैं? क्या हम उस औरत की सेहत को देख रहे होते हैं? क्या वो इस काबिल होती है? क्या वो जो बच्चा आ रहा होता है उसके लिए हमें अपने पता होता है कि हमारे अखराजात, हमारे जो वसाइल हैं वो इतने हैं कि हम जो बच्चों की लाइन लगा रहे हैं क्या उनको सही तालीम दे सकते हैं? क्या हम सही खुराक दे सकते हैं? एक अच्छा शहरी, एक अच्छा इंसान बना सकते हैं? ये सारी फैमिली है, ये पूरी फैमिली प्लानिंग है। इस पे हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से डॉक्टर अली मोहम्मद मीर साहब, जो कि इस वक्त चीफ हैं फलाह प्रोजेक्ट। और फलाह प्रोजेक्ट मैं ज़रूर पूछूंगा अभी इनसे कि फलाह क्या है, ये कौन सी फलाह है, और पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर साहब, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन हेड से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले ताहिरा साहिबा का सवाल था, उस सवाल से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हमारे यहाँ जब हम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं ना तो वो एक ज़माने में था 2 बच्चे खुशहाल कराना, ठीक है, और लोगों में इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आई है 2 बच्चों के बावजूद। लोगों के यहाँ पे जो है ना, अब तो मैं जब सिंध में जाता हूँ तो वहाँ तो 11 बच्चे होते हैं। आप समझते हैं नारा सही था ये 2 बच्चों मेरे ख्याल में नारा सही नहीं था, सही नहीं था, इसकी पजीराई भी नहीं हुई, इसीलिए
کیونکہ یہ میرے خیال میں ایک طرح سے ایک کپل کی یا کی جو ڈیسیشن میکنگ ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کی جو وہ ہے Limitation. وہ اس کو امپوز کرنے کی کوشش کی گئی. تو ظاہر ہے لوگ جو ہے وہ اس طرح سے گورنمنٹ کی اس پہ تو نہیں کام وہ کرتے. ایک نے پلان کیا میرے 4 ہونے چاہیے, چار ہونے وہ چاہیے. میں 2 کیوں کروں بھائی؟ ایکچولی جو کوشچن ہے وہ آپ والی بات کہ 2 چیزیں اس میں بڑی ہیں. ایک تو یہ کہ صحت کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے. یہ سارا چکر جو ہے یہ ہے جس طرح ڈاکٹر تنویر نے کہا کہ 276 مائیں 1 لاکھ جب بچے پیدا ہوتے ہیں اس میں 276 مائیں زندگی کھو بیٹھتی ہیں پاکستان میں اس وقت, جو کہ ایک جو شرح اموات ہے ماؤں کی وہ اس ریجن میں بہت اونچی سمجھی جاتی ہے. اس کے برعکس اگر آپ اور ممالک کو دیکھیں تو ان کی جو شرح اموات ہے ماؤں کی وہ بہت قدر کم ہے. تو پاکستان کا یہ المیہ رہا ہے, اور اسی طرح سے تقریباً 70 بچے 1000 بچوں میں وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان ماؤں میں ریپیٹڈ پریگننسیز ہو رہی ہیں, یعنی یہ کے بعد دیگرے پریگننسیز ہو رہی ہیں. اس کی وجوہات آپ نے بتائی, جس طرح لڑکی ہے ہوئی ہے یا اس میں لڑکے کی خواہش ہے تو اس وجہ سے بھی ہوتی ہے, یا اور بہت ساری وجوہات ہیں. تو اس سب کو حل کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ ان میں اس بات کا شعور اجاگر کریں کہ انہوں نے, ہر شادی شدہ شخص نے اپنی بیوی کی جان بچانی ہے اور اپنی جو نوزائیدہ ہے بچوں کی اس کی صحت کا خیال کرنا ہے, اس کی تعلیم کرنی ہے, دینی ہے, اس کی تربیت بہتر طریقے سے کرنی ہے. اور اسی کا نام جو ہے وہ پلاننگ ہے کہ آپ کس طرح سے وقفہ لاتے ہیں اپنی اس میں پریگننسیز میں, اور کس طرح سے جتنے بچے آپ اپنی وسائل کے مد نظر رکھتے ہوئے ان کی کس طرح سے اچھی تربیت کر سکتے ہیں تاکہ وہ اچھے شہری بنیں, اچھے مسلمان بنیں. بالکل. تو یہ آپ سب سے بڑی بات یہ کہ ایک جو ہے باکمال شہری بنے, مطلب کسی کام کے آئے, یہ نہ ہو کہ وہ بس سڑک میں آپ نے پیدا کر کے پھینک دیا. لبنہ صاحبہ اسلام آباد سے, لبنہ صاحبہ سے بات کر کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم لبنہ صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ڈاکٹر صاحب میں ایک بات چاہوں گی جی کہ یہ جو جس ٹاپک پہ آپ نے بات کی ہے یہ فیملی پلاننگ کے بارے میں, تو یہ بہت ہی سینسٹیو, نہ صرف یہ سینسٹیو ٹاپک ہے بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے. تو جس طرح سے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور ڈاکٹر علی میر صاحب اور ڈاکٹر تنویر صاحب ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں, سمجھتی ہوں کہ آج کل کے دور میں اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور عام لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے جو پروگرامس ہیں ان آپ مزید اور جو ہے نا ٹائم دیں اور یہ پروگرامس ہوتے رہیں تاکہ سب لوگوں کے پاس یہ جو ہے انفارمیشن جاتی رہے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو کم عمر کی جو شادی ہے بچیوں کی, اور جب یہ شادی ہوتی ہے اور جب پریگننسی ہوتی ہے تو اس کے کیا مسائل ہوتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ جی. اور کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ بہت شکریہ جی. اینی ویز ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں جب اس طرح کے ٹاپک رکھتا ہوں نا میں تو مطلب ویسے ہی ذرا سا الرٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم انڈین موویز دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور منی بدنام ہوئی اور شیلا کی جوانی جیسے گانے کھلے عام سڑک چینل پہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے نام بھی لے لیا. لیکن جب اس طرح کے ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ایک عجیب سا سلسلہ ہو جاتا ہے, ایک ٹیبو سا ہوتا ہے, لوگ ڈرتے بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ 2 بچے خوشحال کرانا والا معاملہ فلاپ ہو گیا, ٹھیک ہے, اب کیا کریں لوگ؟ اب سندھ میں اب جب جائیں, پنجاب کے گاؤں میں جائیں, خیبر پختونخوا کے گاؤں میں جائیں, بلوچستان کے گاؤں میں جائیں, وہاں عورتوں کو بچہ پیدا کرنے کی مشین بنا دیا, 13 14 بچے, ٹھیک ہے. وہ لوگ تو کنونس بھی نہیں ہوتے اس بات پہ, نہ ان کو سمجھ میں آتا ہے. ہمارے ایک ٹیبو بنا دیا گیا ہے نا, ایک بڑا مشکل ہے, ان کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. کیسے اب ان ماؤں کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے, کیسے دنیا میں آنے والے بچے کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اچھا شہزاد, ایک تو یہ بات شاید کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ہم جو میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ 2 حمل میں 24 ماہ کا وقفہ ضروری ہے جس سے زیادہ تر ماؤں کی زندگی بچائی جا سکتی ہے. تو 2 حمل میں ایک تو یہ, اور اس سے ماں بھی صحت مند رہتی ہے اور بچہ جو نوزائیدہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی صحت مند رہتا ہے. اس میں جو اہم بات ہے کہ اب یہ کس طرح کیا جائے. ایک اور بات علی میر صاحب نے کہی کہ جو 18 سال سے زیادہ کی عمر میں شادی ہوگی تو چانسز یہ ہیں کہ اس کی پیچیدگیاں کم سے کم ہوں, اگر کم ہوگی تو اس کی پیچیدگیاں بڑھ سکتی ہیں. اب اس کو پاکستان میں ہم نے کس طرح کام کرنا ہے, اس کو لوگوں تک یہ اویئرنیس کس طرح پہنچانی ہے, یہ آگہی کس طرح پہنچانی ہے, اس کے بہت سارے طریقے ہم نے
ایوالو کیے، اور اس میں سب سے پہلے یہ کہ لوگوں کو موبلائز کریں کمیونٹی بے لیول پہ. ہم نے بہت کام کیا اس میں. فلاح پروجیکٹ کے اندر 20 اضلاع میں یہ کام ہوا ہے، اور کمیونٹی لیول پہ، گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو موبلائز کیا گیا. لوگوں کو مختلف ولیج ہیلتھ کمیٹی، موبلائز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ موبائل میں بٹھا کے آپ لے جاتے ہیں. نہیں، ولیج ہیلتھ کمیٹی کے لیول پہ ان کو یہ آگہی دی گئی کہ لوگوں کو جو میسیج ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں وہ میسیج وہاں پہ گاؤں پہنچائے گئے. 20 اضلاع میں پہنچائے گا، اور 20 اضلاع کی لاکھوں آبادی میں پہنچائے گئے. اس میں بہت سارے طریقے اختیار کیے گئے. انٹریکٹیو تھیٹر، ایک تھیٹر ایجاد وہ کیا گیا جس میں لوگوں کو ٹرین کیا گیا کہ کس طرح یہ میسیج دینے کے لیے وہاں پہ ایک اسٹریٹ تھیٹر یا انٹریکٹیو تھیٹر کے ذریعے یہ انفارمیشن لوگوں تک سر یہ چیز انفارمیشن آپ دے رہے ہیں نا، میں چاہوں گا ان سے پہلے پوچھوں یہ فلاح جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ جی، فلاح جو ہے جس طرح کہ آپ اذان میں سنتے ہیں دن میں 5 دفعہ مؤذن جو ہے فلاح کی طرف، بھلائی کی طرف، سکسیس کی طرف پکارتا ہے. تو فلاح جو ہے یہ ایکرونیم ہے، فیملی ایڈوانسمنٹ فار لائف اینڈ ہیلتھ. اچھا، یہ انگلش والا فلاح ہے؟ یہ انگلش، لیکن کام اردو والا ہے بالکل. تو ہم نے دونوں کو کمبائن کیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے ماں اور بچوں کی صحت کے حوالے سے بات کریں اور اس میں امپروومنٹ لائیں، تاکہ جو ہے ہم بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکیں. کیونکہ ترقی یافتہ ممالک اور غیر ترقی یافتہ ممالک میں اگر جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو ہیلتھ انڈیکیٹرز ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی اس وقت کیا. ہمارے ہیلتھ انڈیکیٹرز کیا ہیں اس وقت ذرا بتا سکتے ہیں آپ؟ یہ جو میٹرنل ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہیں، جس طرح پہلے بتایا کہ ایشیا کے پورے کمپیریٹیولی ہمارے کیا ہیں، کچھ آئیڈیا ڈاکٹر صاحب؟ 276 ہے ہماری میٹرنل مورٹیلٹی، اور باقی جو ہمارے خطے کے ممالک ہیں سوائے نیپال کے اور افغانستان کے جن کی تھوڑی سی ہم سے زیادہ ہے، باقی ممالک کی کم ہے. تو یہ ایک پھر اسی طرح سے انفنٹ مورٹیلٹی بھی ہے. تو یہاں پہ جب باقی سب ہم سے کم ہیں، ہم زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. تو اس کو بہتری لانے کے لیے فلاح پروجیکٹ لانچ کیا گیا. 2007 میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا، اور اس وقت پاکستان کے 15 اضلاع میں ہم کام کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے آپ کا؟ مقصد یہ، جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا گول یہی ہے کہ ہم جو ہے ماں اور بچوں کی صحت کو بہتر بنا سکیں. اب اس کے پیچھے کچھ ریسرچ بھی کار فرما. ریسرچ ہماری یہ بتاتی ہے کہ اس وقت 18 سال سے 45 سال کی عمر کی جو خواتین ہیں ان میں 25% ایسی ہیں جو کہ فیملی پلاننگ کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں یا وقفہ لانا چاہتی ہیں، لیکن کسی نہ کسی وجوہات کے بنا پر وہ یہ نہیں کر پا رہی. تو اس کو ہم ان میٹ نیڈ کہتے ہیں. تو فلاح پروجیکٹ کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ اس ان میٹ نیڈ کو کم سے کم کیا جائے. ان کی ساسوں کو، ان کے میاں کو کون سمجھائے گا ڈاکٹر صاحب؟ اب اس کے لیے 3 چیزیں ہم نے کی ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. پہلی چیز یہ ہے جس طرح ڈاکٹر تنویر کہہ رہے تھے کہ شعور بیدار کرنا، لوگوں کے پاس جانا اور ان کو یہ میسیجز دینا ہیلتھ کے حوالے سے. کن کو؟ جو ہماری ریپروڈکٹیو ایج کی خواتین ہیں، ان کے خاوند، ان کی مدر ان لاز، ان کی ادر فیملی ممبرز، اس علاقے کے جو ریلیجس لیڈرز ہیں ان کو شامل کرنا، نوٹیبلز، ایلڈرز، سب تک یہ پیغام پہنچانا. اب اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کچھ ہم نے مطلب پریپریشن کی. پہلی چیز جو میرے خیال میں اس پروجیکٹ کی سب سے اہم ہے وہ یہ کہ ہم نے ریلیجس لیڈرز کو اکٹھا کیا، جو کہ میرے خیال میں ہمارے پروگرام کی ایک بہت بڑی کمزوری رہی ہے اب تک. ریلیجس لیڈرز کا ہم نے ایک سیمینار کرایا جس میں تمام جید علماء کو اکٹھا کیا گیا اور ان کی رائے لی گئی بس پیسے کے حوالے سے. اس پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اوپر انہوں نے بالکل اس کو کہا کہ یہ جو ہے اسلامی تعلیمات کے بالکل عین مطابق ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی وہ نہیں ہے. اچھا، اس کی پھر ہم نے ایک ویڈیو بنائی، اس میں تمام ہمارے جو علماء اکرام ہیں ان کے ویوز. یہ بہت اچھا کیا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اچھا کام کیا. کیونکہ بالکل. اور پھر ہم نے جا کے اس ویڈیو کی بھی مدد سے اور ان پیغامات کی مدد سے لوگوں تک رسائی حاصل کی، انہیں اس کے بارے میں بتایا. اچھا، جس طرح آپ نے شروع میں کہا لوگوں کی بات کرتے ہیں نا، جو کالر بہت لائن پہ لے لیں اگر آپ کی اجازت ہے، اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. سارا صاحبہ کراچی سے، طلعت صاحبہ لاہور سے، صبا صاحبہ ہیں. السلام علیکم صبا صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جناب ڈاکٹر صاحب میں 2 باتیں کرنا چاہوں گی، اپنے ویوز جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. پہلا میرا جو ہے ایک لیکچر سے ہی مجھے ایک میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، لیکن سنا تھا کسی سے، ایک معتبر شخصیت سے، کہ اسلام جو ہے وہ اس بات کے مکمل منافی نہیں ہے. مطلب افرادی قوت قوم میں ہونا ایک اچھی پازیٹیو پوائنٹ ہے. پوائنٹ یہاں پر آتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں، روزگار کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے. اگر یہ تمام وسائل بہت زیادہ پوائنٹ پر ہوں اور جو ہے وہ ہر طریقے سے بہتر ہوں تو اسلام اس بات کو بہت زیادہ ناپسند بھی نہیں کرتا. فرسٹ پوائنٹ.
सेकंड पॉइंट ये, उन तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी जो बेटे की ख्वाहिश में अपने हालात नहीं देख रहे और अपने जो है रोज़गार पर नज़र नहीं है, माशी हालात जितनी बिगड़ी हुई है, बेटे की ख्वाहिश में जो है वो बेटियाँ हो रही हैं और बिगाड़ पैदा कर रहे हैं अपने हालात में। उन तमाम के लिए मैं एक सवाल यानी कि उनको देना चाहती हूँ कि क्या वो रसूल खुदा से बढ़कर हैं? क्यों ये सोच है कि वारिस खुदा यानी कि बेटे को जो है वो कहते हैं कि वारिस नहीं है हमारा, और जब तक वारिस नहीं होगा उसके लिए माँ को परेशान करना, अपने हालात बहुत ज़्यादा बिगाड़ लेना। तो ये वारिस खुदा को अगर बेटे को ही वारिस बनाना होता तो सबसे पहले अपने हबीब को ना देता। क्या बात है सबा, आपने लूट लिया, वो नाम लूट लिया आज आपने। तो उन्होंने अपने उन तमाम लोगों को मैसेज दे रही हूँ, सोचें इस बात पर कि हबीब खुदा की नस्ल बेटे से नहीं चली थी, क्यों जहनों में ये तसव्वुर लेके बैठे हुए कि हमारा वारिस नहीं है, और उसके नतीजे में बेटियों को जो है कोई अहमियत नहीं दे रहे या फिर बेटी को ख्वाहिश में अपने। बहुत बहुत शुक्रिया सबा, आपने तो लूट लिया प्रोग्राम। अब हमें तो शायद बात करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जो बात, काश आप जैसे हर कोई सोचे। और आपने, अब लाहौर से हमारे साथ तलत साहिबा हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलत साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है जी। मैं रोजाना आपका प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत आज का मौसम बहुत जबरदस्त है। इसी मौजूद पे मैं आपको सजेशन यही देना चाह रही हूँ उन दोनों डॉक्टर साहब को। वही आप डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन नंबर 1 पे वही लेडीज जो हमारी हैं सासें होती हैं, एक तो उनकी डिमांड होती है बिल्कुल, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती है। नंबर 2 ये आप जो मेन बात है, ये उलमा हजरात, उन लोगों को आप कायल कीजिए कि वो भी करते हैं। रिसेंटली हमारे घर में ही ये प्रॉब्लम एक स्टार्ट हुई है। मेरे भाई के साथ उनको कोई मौलवी साहब ऐसे मिल गए जो कि वो मना करते हैं उनको कि ये बच्चे रोकना जो है वो सख्ती से मना है। आप 2 साल की बात करते हैं, लेकिन 2 साल के वक्फे से कितने बच्चे आप पैदा कर सकते हैं, ये भी आप बात बता दीजिए लोगों को। और कहाँ तक 14-15 तो हो ही जाएंगे फिर, अगर 2 साल के वक्फे से भी चलता रहा काम तो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मज़ीद बातें करेंगे। डॉक्टर अली मोहम्मद मीर साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर तनवीर साहब भी मौजूद हैं, और आप लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि जो बातें हम कर रहे हैं ना, तो आप लोग उससे ज़्यादा अच्छी बातें कर रहे हैं शायद। ठीक है ना, आपके मशवरों की ज़रूरत है, और शायद कुछ ऐसी बात निकालें जिसमें हमेशा ये होता है कि जो पॉलिसी मेकर्स कुछ प्लान लेके आते हैं वो लोगों को पसंद नहीं आता। उसमें हम भी कुछ सोचें, ये भी कुछ सोचें, आप भी सोचें, हमारे उलमाए हजरात ऐसा कुछ प्लान लेके आए। और मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि इस दुनिया में जो ज़िंदगी आ रही है उसको अच्छी सहूलियात मिले, वो एक अच्छा इंसान बने, और जो उस दुनिया में ज़िंदगी को ला रही है, जो माँ है, वो इस दुनिया में ये ना हो कि बच्चा पैदा करके खुद इस दुनिया से रुखसत हो जाए। उसकी सेहत का भी सोचें। मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में आज हम बात कर रहे हैं उस ज़िंदगी की जो कि इस दुनिया में अल्लाह ताला लेके आता है। दुनिया अल्लाह ने बनाई है, ज़िंदगी भी अल्लाह ही लेके आता है, और इस दुनिया से जाना है अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर ना कोई पैदा हो सकता है, ना कोई जा सकता है। लेकिन इस दुनिया में आप जब बात हम करते हैं आम ज़िंदगी में, तो हर काम के पीछे हम थोड़ी मेहनत करते हैं, हम थोड़ा प्लान करते हैं ताकि हमारा वो काम बेहतर तरीके से हो, और नतीजा हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं। चाहे वो हमारे इम्तिहानात हों, चाहे वो टीवी प्रोग्राम होता है। मैं टीवी प्रोग्राम से पहले अगर मैं बग़ैर तैयारी के आ जाऊँ, मुझे पता ही ना हो, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप लोग कहेंगे क्या बेवकूफ़ आदमी है, ठीक है ना, मुँह उठा के आ गए हैं यहाँ पे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो मकसद है वो यही है कि अल्लाह के बग़ैर दुनिया में तिनका भी नहीं हिल सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अक़ल दी, शोर दिया। अल्लाह ने कहा मेहनत करो, जस्तजू करो, तहक़ीक़ करो, ताकि उसका नतीजा फिर मुझ पे छोड़ दो। अल्लाह भी कहता है कि ये प्लान करके आ रहा है। तो हम इस दुनिया में जब ज़िंदगी लाते हैं, दरहकीकत अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर वो नहीं आती, लेकिन हम जब लाने के ज़िम्मेदार तो हैं। क्या हम उस ज़िंदगी के लिए हम क्या सोच रहे हैं, और ज़िंदगी लाने के लिए जो माँ का दर्जा जो है, हम जिस माँ की बात करते हैं उसको हमने दर्जा क्या खाक दिया है। इस मुल्क में मैं कहता हूँ औरत की दुश्मन तो सबसे बड़ी औरत है। डॉक्टर अली इमरान साहब, डॉक्टर अली मोहम्मद मीर साहब, डॉक्टर तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा मैं ख़वातीन के हकूक़ के उसमें गया,
مجھ سے باتیں کی حقوق نسواں کی، اور یہ میں نے آخر میں کہا کہ چھوڑیں، اس ملک میں عورت ہی عورت کی دشمن ہے، ساس بہو ساس کو، نند، یہ سارے آپس میں اس ملک میں یہی بڑا مسئلہ ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو رہی ہے سب سے پہلے اس کے سسرال والے ذمہ داری عورت پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہی ذمہ دار ہے، اور اس کو بیچاری کو کیا پتا کہ ڈی این اے اسٹرکچرنگ کہاں سے کیا بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو عورت ہی میں کہتا ہوں اس ملک میں سب سے بڑی عورت کی دشمن ہے. جب عورت کی صحت کی بات کرتے ہیں اس کو نہیں پرواہ ہوتی، وہ کہتی ہے میرے گھر میں وارث آنا چاہیے. کیا بیٹا ہی وارث ہوتا ہے؟ جیسے آپ کے پچھلے کالر نے بڑی اچھی بات کی اور ہم تو بالکل اس کی تائید کرتے ہیں کہ بیٹا تو وارث ہونے کی جو سب سے بہتر ثبوت ہے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ان کے جو سلسلہ جو ہے وہ تو بیٹی سے ہی شروع ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ سوچ جو ہے یہ بڑی پرانی قدیمی فرسودہ ہے اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اچھا، ہمارے علماء کرام کو آپ نے جمع کیا، ان سے ایک ظاہر بات ہے کہ علماء کرام کی جو رائے ہے وہ ہم سب کے لیے مقدم ہے، کیونکہ ہم مذہب کو اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارے علماء کرام اور مختلف مکتبہ فکر کے علماء کرام. وہ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وہ اسی طرح سے، کیونکہ جب ہم نے ان کو ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں بتایا اور قرآنی جو آیات ہیں اس کی نشاندہی کی، تو اس سے تو کوئی بھی انحراف نہیں کر سکتا. تو ظاہر ہے انہوں نے اس کی بڑی تائید کی، اس کو بہت سپورٹ کیا اور اس آئیڈیا کو انہوں نے کہا کہ آپ کو آگے لے کے جانا چاہیے. اور اسی سلسلے میں پھر ہم نے اپنی کوشش کی کہ یہ جو ہمارے 15 اضلاع ہیں جن میں ہم کام کر رہے ہیں، ہم نے کوئی تقریباً 1400 علماء کرام کو سینسٹائز کیا ہے اسی ٹاپک پہ. ان کے لیے ان کو ایک کریکولم بنایا ہے اور اس کریکولم کے ذریعے ان کو سینسٹائز کیا، اور وہاں سے ہمیں بڑی اچھی سٹوریز مل رہی ہیں کہ ایک عالم صاحب کسی کی شادی میں گئے نکاح کرانے کے لیے، اور ان کو جب پتہ چلا کہ لڑکی بہت کم عمر ہے تو انہوں نے فوراً ان کے پیرنٹس کے ساتھ رابطہ کر کے اس شادی کو ملتوی کرا دیا. پھر ایک اور عالم ہے جن کی بیگم جو تھی وہ LHW ہے، لیڈی ہیلتھ ورکر، لیکن وہ گھر میں ہی رہتی تھی اور ان کو انہوں نے کام کرنے سے روکا بت. لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ اتنی اچھی چیز جو ہے، اتنا اچھا پیغام جو ہے وہ اس کو آگے لے جا سکتی ہیں اور لوگوں کی جان بچ سکتی ہے، تو انہوں نے پھر ان کو نہ صرف اجازت دی بلکہ ان کو کہا کہ آپ اپنا کام جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کا بڑھائیں. تو اس طرح کی بہت ساری سکسیس سٹوریز جو ہے ہمارے پاس آ رہی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کرام کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے اور اس رول کو ہمیں کاش بہت پہلے جو ہے استعمال کیا. ہم تو صرف ایک دعا کرتے ہیں علماء کرام کے لیے کہ بھائی تمام عالم دین سب متحد ہو جائیں. جی بالکل. اور اپنی تمام جتنے بھی اختلافات ہیں سب کو سائڈ وے کریں، اس قوم کے لیے سوچیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی جیسے طلعت صاحبہ نے جو سوال کیا تھا، بڑا خوبصورت سوال تھا کہ اسپیسنگ کی اگر آپ 2 سال کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ بھی 15-20 بچے تو ویسے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسپیسنگ بھی اگر کریں تو کتنی لمٹ ہونی چاہیے. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام شہزاد صاحب، میں احمد بات کر رہا ہوں پنڈی سے. احمد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا پروگرام آپ کا ہو رہا ہے. بہت شکریہ جناب، بڑی مہربانی. جی سب میں چھوٹی سی 1-2-3 گزارشات. سر حکم کریں حکم کریں. پہلے تو یہ کہ ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مسئلوں میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاپولیشن کنٹرول ہے. اگر ہم نے پاپولیشن کنٹرول نہ کیا تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ یہی ہمیں کھا جائے گا. اس کے سلسلے میں یہ چھوٹے 2-3 میئرز ہیں جو میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہ رہا تھا. جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ تر ہماری آبادی جو ہے وہ گاؤں میں زیادہ ہوتی ہے. اس کے لیے اگر ہم لوگ ساس، شوہر اور بیوی کے لیے چھوٹے پیمفلیٹ علیحدہ بنائیں 2-3 پیجز کے، جس میں موٹی انفارمیشن ہو اس سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، اور اسلام کو بھی اس میں شامل کر لیں. اسلام کی آیات اور صورتیں اور احادیث بھی، کہ مطلب اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بغیر سوچے سمجھے بچے پیدا کرتے رہیں. تو وہ میرے خیال میں ایک اچھا سٹیپ ہوگا ٹورڈز پاپولیشن کنٹرول. بہت اچھا آئیڈیا، ویری گڈ. اور دوسرا میرا سجیشن ہے یہ کانٹراسیپٹیو میئر جو ہوتی ہیں اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہ گاؤں کے لیول پہ کانٹراسیپٹیو ایجوکیشن اویلیبل ہی نہیں ہے. اور دوسرا کانٹراسیپٹیو ڈیوائسز جو بالکل پرائمری ڈیوائسز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے لوگوں کو، جس کی وجہ سے ایک یہ بھی ریزن ہے کہ گاؤں میں لوگ کنٹرول نہیں کر پاتے. اویلیبلٹی. جی ڈاکٹر صاحب میں پوچھوں گا بھی آپ سے اس کی. اور تیسرا میرا سجیشن ہے کہ اگر یہ لیڈی ڈاکٹرز جا کے گاؤں میں یہ لیکچرز دیں خواتین کو اسپیشلی، بیوی اور ساس دونوں شامل ہوں، تو میرے خیال میں یہ اچھے سٹیپس ہوں گے ٹورڈز پاپولیشن کنٹرول. تھینک یو احمد صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ویری نائس سجیشنز.
ہمیں آپ ہی لوگوں کی سجیشن کی ضرورت ہے. اس ملک کو آپ ہی لوگ چینج کریں گے, ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال کیا تھا, طلعت صاحبہ کا سوال تھا لاہور سے. ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ اسلام بھی کہتا ہے کہ 24 مہینے جو ہے ایک ماں بچے کو دودھ پلائے, اور جب وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو وہ پھر حاملہ نہیں ہو پاتی. یہ نیچرل کنٹراسیپشن بھی ہے. اب لیکن اگر 2 سال کا وقفہ دیں تو ایک عورت جو ہے جس کی ایک ازواجی زندگی 40 سال کی ہے تو 20 بچے تو وہ بھی تو یہ بتائیے کہ اندازاً بچے کتنے ہونے چاہیے ویسے؟ دیکھیں نمبر کی تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی. اب نمبر کی جو پہلے بات ہوتی تھی کہ 2 بچے خوشحال کرانا, وہی ایک غلط اپروچ تھی جس کی وجہ سے فیملی پلاننگ بدنام ہوئی وہ. تو اب جو بات ہے کہ ماں کی صحت کی بات ہے, اب بات ہے بچے کی صحت کی بات ہے. اور یہ اور آپ کے وسائل اور وسائل کے لحاظ سے ہی ظاہر ہے کہ ماں کی صحت اور وقفے پہ کو کنٹرول کرنا ہے. تو 2.5 سال تو قرآن بھی کہتا ہے کہ ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے. 2 سال یا 2.5 سال؟ 2.5 سال. ایک جگہ 2 سال کا وقفہ کا ذکر ہے, ایک جگہ 2.5 سال کا ذکر ہے, تو تقریباً 2 سے 2.5 سال کا. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو مائیں شعور میں ہوں گی, جو 18 سال کی عمر کے بعد شادی ہوگی اور جو 2-2.5 سال کے وقفے کریں گی, وہ کوئی زیادہ بڑی فیملی بنا سکیں گی. ٹھیک ہے, تو ایک صحت مند فیملی اصل مقصد ہے. صحت مند فیملی, اب وہ ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ صحت مند فیملی, صحت مند ماں اپنے آپ کو کس طرح صحت مند فیملی کو جنم دیتی ہے. تو اس میں نمبر کی میرے خیال سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ نمبر کی بات کی ہے طلعت صاحبہ نے کہ کتنے, پھر اگر 2 سال کا وقفہ اگر آپ دے بھی رہے ہیں تو نمبر کی کوئی ہے لمٹ کیا ویسے؟ نہیں, بالکل نمبر کی لمٹ نہیں ہے, نمبر کی کوئی بات بھی نہیں ہو رہی ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو پروپگیٹ بھی نہیں کر رہے اس میسج کو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے بچے پیدا کریں جو صحت مند ہو, جن کی آپ صحیح طریقے سے تربیت کر سکیں, جن کو آپ ایک اچھا مسلمان بنا سکیں, جن کو آپ ایک اچھا فعال شہری بنا سکیں. تو یہ سارے تقاضے اگر آپ پورے کر پا رہے ہیں تو آپ کا کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ جتنے دل چاہے بچے پیدا کریں, لیکن یہ کرائٹیریا اور یہ پیرامیٹرز پورے ہونے چاہیے. سر ہمارے پاس ایک بڑی اچھی کالر ہے, ہماری بہت اچھی ویور اور پروفیسر آف کالر کہتا ہوں میں انہیں, رضوانہ صاحبہ. آپ تو جانتے ہی ہوں گے, ہمارے بہت سارے ویورز بھی ان کو آپ جانتے ہیں. السلام علیکم رضوانہ صاحبہ. وعلیکم السلام, کیا حال ہے ڈاکٹر؟ الحمدللہ جی, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں, بہت شکریہ. آپ نے عید کے میسیجز ہمیں فیس بک پہ بھی دیے, بہت شکریہ. ہماری فیس بک کی آپ زینت ہیں ویسے. زینت ہوں نا میں, ماشاءاللہ میں اپنے گھر کی بھی بہت اچھی زینت ہوں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سب کی زینت بنا کر. اس لیے کہ نا میں ڈاکٹر صاحب کی ہیلپ کرنے کے لیے, ڈاکٹر صاحب کو ان کی ہیلپ کر رہی ہوں میں, جو ڈاکٹر صاحب آئے ہیں ان کے پروگرام تو میں سن رہی ہوں, بہت اچھا چل رہا ہے. ان کی میں ہیلپ کر دوں ذرا. سورہ بقرہ ہے, 233 آیت نمبر ہے, اس میں 2 سال کا لکھا ہوا ہے. وہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ 2 سال. سورہ بقرہ آیت نمبر آیت نمبر 233. 233. اچھا, کیا ہے اس میں لکھا ہے ذرا بتائیے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مطلب 2 سال کا وقفہ اس لیے دیں تاکہ آپ ایک بچے کو اچھی صحت اور دے سکیں, اس کی پرورش کر سکیں آپ نا. اور اس لیے اور دوسری بات میں اپنے شیئر کروں گی کہ مطلب میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں, اور میرا ایک بیبی تو مطلب اس میں کہتے ہیں نا ایک شوق میں اس میں ہوا تھا, لیکن 2 بچے جو ہے میں نے باقاعدہ ماشاءاللہ میں نے پلاننگ کے تحت کیے ہیں. میرے پہلے بچے میں مطلب 3 سال کا گیپ ہے, دوسرے میں میرا 6 سال کا گیپ ہے, اور پھر ماشاءاللہ میں نے 3 بچے رکھے ہوئے ہیں. اور میرے مطلب اپنے بزرگ بھی میرے گھر میں شامل ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی دین ہے. میں سمجھتی ہوں اب آج کے دور میں یہ اللہ کی دین نہیں ہے, یہ اپنے ہاتھ کی دین ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ فیملی پلاننگ کی باتیں ہو رہی ہیں, میں اس پہ یہ بولوں گی کہ ڈاکٹر صاحب کتنے لوگ ہیں ایسے کہ ان کو نہیں پتا, اتنے مطلب لوگوں کے کنفیوژن ہے کہ ہم کوئی احتیاط کرتے ہیں یا کوئی فیملی پلاننگ کرتے ہیں, اس سے ویٹ بڑھ جاتا ہے ہم لوگوں کا, یا وزن بڑھ جاتا ہے, بہت موٹے ہونے لگ جاتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے بڑے اپنے خوبصورت انداز سے بتائیں کہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے اپنی فیملی پلاننگ کو کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کریں, کس کے پاس جائیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. ٹائم وہ کہتے ہیں نا وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, کالر بہت ہیں. اور گوجرانوالا ہمارے ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ وہاں پہ لوگوں کا جو ہمیں رسپانس ملتا ہے بہت خوبصورت رسپانس, بڑے اچھے لوگ ہیں. رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ شکر اللہ. سر ایک ریکویسٹ ہے, ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے اور حکم کیجئے. جناب یہ گجرانوالا ڈی ایچ او آفس میں ملازم ہوں. ٹھیک ہے جناب. تو ہمارا یہ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ پولیو ڈے ہوتا ہے جب, جی جی, اس میں بعض دفعہ عوام قطرے نہیں پلاتے, بہت ہی عوام ایسی ہے کہ قطرے نہیں پلاتے. وہ خصوصی یہ کہتے ہیں جی اسلام میں منع کیا گیا, کسی مولوی نے منع کر دیا, پیروں نے منع کر دیا, مسئلے مسائل غلط بتاتے ہیں. تو
اس کے علاوہ یہ ہے کہ فاسٹ کے ٹیکے نہیں لگواتے، ان کو یہ بھی ذرا سمجھایا جائے عوام کو کہ فوری طور پر یہ انجیکشن لگوائے جائیں۔ ٹھیک ہے جی رانا صاحب، بہت اچھی بات کی، یہی تو بڑا مسئلہ ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح ہے، کیا رسپونڈ کریں گے؟ ہاں دیکھیے پچھلی کالر کے حوالے سے بھی میں یہ کہوں گا کہ ایکسیس رسائی جو ہے وہ سروسز کی جو اویلیبلٹی یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے فیملی پلاننگ کی اڈاپشن میں، کیونکہ اگر ہم فیملی پاپولیشن ویلفیئر کا پروگرام دیکھیں تو ان کی اس وقت پورے پاکستان میں 3000 فیسلٹیز ہیں۔ کہاں ہیں؟ مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن صرف 3000 ہے، 17 آپ کی کروڑ آبادی ہے، تو ظاہر ہے وہ فیسلٹیز نظر بھی نہیں آتی۔ یہ تب رسائی اس میں بہتری آئے گی جب آپ اپنی جو صحت کی سہولیات ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لاتے۔ سر یہ بتائیے آپ کے جو پروجیکٹ ہے، میں ذرا سوری ٹائم ذرا کم ہے، آپ تک لوگ ایکسیس کرنا چاہیں، آپ کے کوئی کلینکس ہیں، آپ کے سینٹرز ہیں، ٹیمز ہیں، کیا ہیں آپ کی؟ ہم نے جن اضلاع میں ہم کام کر رہے ہیں اس میں تمام صحت کی جو سہولیات ہیں بی ایچ یو سرکاری بی ایچ یو آر ایچ سی ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو لیول تک ان کے تمام پرووائڈرز کو ہم نے ٹریننگ دی، اور خاص طور پہ ایسی ٹریننگ دی ہے جو شخصی رابطہ جو ہوتا ہے انٹرپرسنل کمیونیکیشن اس میں بہتری آئے، کیونکہ یہ بہت اس چیز کی فقدان رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ سہولیات ان کو صحیح طریقے سے نہیں ملتی، اور پھر اگر صحیح معلومات نہ ملے تو وہ پھر ڈسکنٹینیو بھی کر دیتے ہیں۔ فلاح کا نام کہیں لکھا ہوتا ہے اس میں؟ بورڈ ہمارے فلاح کا بورڈ، فلاح کے میسیجز اویزہ ہیں، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں صحت اور ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے، یہ تمام میسیجز اویزہ ہیں۔ پھر اسی طرح سے جتنے کانٹرسیپٹیو آپشنز اویلیبل ہیں اس کا ایک باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے اس فیسلٹی میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے آپشنز کیا ہیں۔ اور ان فیسلٹیز میں نہ صرف ہم نے ٹریننگ دی ہے بلکہ ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ وہاں پہ کانٹرسیپٹیو یا مانع حمل طریقے جو ہیں وہ اویلیبل بھی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب دل تو نہیں چاہ رہا، کالرز بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر علی صاحب بہت شکر گزار ہوں آپ اسلام آباد سے آئے، اور بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے، ہم سب کو ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان بنائے، اور ہم سب کو صحیح فیصلہ کرنے کی جو ہے توفیق بھی دے۔ اور ڈاکٹر تنویر صاحب آپ کے لیے تو ہمیشہ سے بھی کہتا ہوں، جو آپ اور آپ کی جو ادارہ ہینڈ جو کام کر رہا ہے اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ روز قیامت آپ لوگوں کو ضرور دے گا۔ مائی ہیٹس آف فار یو فار یور آرگنائزیشن۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت و استقامت دے کہ جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں بس لگے رہیے، خاموشی سے کر رہے ہیں، چھپ چھپا کے کر رہے ہیں، لگے رہیے، اللہ کے لیے بھی دعا کریے، اور فلاح کے لیے ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہم سب ہمارے ملک کی بھی فلاح کرے اور جو فلاح پروجیکٹ اس کو بھی کامیاب کرے۔ ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام، اور فلاح کے والے سے مزید ڈیٹیلز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو فیس بک پہ آپ کلینک آن لائن کے ویب پیج پہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی ہم اس کی ڈیٹیلز آپ وہاں پہ موجود ہوں گی، اور اس کے والے سے اگر آپ کو کوئی اور بھی سوالات ہیں تو ہم برج ہیں، آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں cliniconline@health-tv.tv، یا فیس بک پہ آپ کلینک آن لائن کو پیج پہ جا کے آپ وزٹ کیجئے، وہاں پہ بھی ڈیٹیلز موجود ہیں، اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ صرف ایک بات، خدا کے واسطے بہت ہو گیا، ہم ان باتوں پہ ہم تباہ برباد ہو رہے ہیں، ہم دوہرا معیار ختم کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہم ٹی وی پہ انڈین باتیں، ان گانے اور فلمیں اور اپنے گھر میں DVDs میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب اس طرح کی بات کرنے سے پہلے ہم 1000 دفعہ سوچتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے بھی بچے دنیا میں جب آئیں تو ان کے لیے زندگی ایک عذاب نہ ہو، ہماری عورتوں کے لیے ایک بچہ پیدا کرنا ایک عذاب نہ ہو کہ اس کے بعد ساری زندگی وہ قسم پرسی کی حالت میں، بیماری کی حالت میں رہیں، یا وہ اس دنیا سے چلی جائیں، یا وہ بچہ ساری زندگی ایک عذاب بھگتتا رہے۔ پولیو ڈراپس، حفاظتی ٹیکے، یا یہ برتھ اسپیسنگ، یہ آج میں نے کچھ نہیں کہا، آپ لوگوں نے مجھے بتایا، ان لوگوں نے بتایا، قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ خدا کے واسطے کنٹروورسیز مت ڈالیں ان چیزوں پہ۔ یہ تھا ہمارا پروگرام، کل انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے عید کے حوالے سے کہ عید کے گوشت کا جو ہے کس طرح سے کھائیں، کیا کریں، اور اگر بہت سارے اس وقت جو پرابلمز ہو رہے ہیں اس سے کیسے بچ سکیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔